ناظرین گرامی، عربوں کے متعلق یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم عزا نام کی دیوی کی آپ کو معلومات دیں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت ہی زیادہ عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس دور میں عربوں کے علاقے میں اس وقت مندر بہت دور دراز علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 چھاؤ کے درخت پہ تھی۔ اس کے اندر کیونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی تو اسی شیطانی طاقت کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کی اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا۔ اس کے ماننے والے، اس کے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی بھی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسو کسریٰ جیسی بڑی سلطنت کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید کی بے مثال بہادری اور کارنامے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستو، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسو کسریٰ کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت اللہ عز و جل یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کرے، اور جب وہ 3 جھاؤ والے درخت پالے تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ دے۔ دوستو، جھاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف رخ کیا اور وہاں 3 جھاؤ والے درخت کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آئے
آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب اور غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم واپس جاؤ، وادی نخلا والے 3 جاؤ والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا میں 3 جاؤ والے دوسرے درخت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ واپسی پر جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹتے ہوئے تجھے کوئی آواز سنائی دی یا تو نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ ناظرین گرامی، اس بار بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا میں آئے اور دیکھا وہاں ایک بہت ہی خوفناک صورت میں ایک شیطان عورت کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی ہی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عیزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا، اے عیزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج تم نے اگر خالد پر حملہ کر کے اسے قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کے رہائش والے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ کو بھی قتل کر ڈالا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ پیارے دوستو، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزا دیوی کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر بہت سی اسلامی کتب میں درج ہے، لیکن ہم نے یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کے لیے تاریخی کتاب بلوغ و ادب کی جلد سوم کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سارا واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔